دینداری کی نیت یہ ہے کوئی بھی مرے جاؤ تم کو بھی مرنا ہے. ادھر دیکھو تو میں اس آدمی کے پاس جب گیا گھر میں تو اس کے گھر میں ڈیفینڈر یعنی لوگ جو سمجھتے ہیں گاڑی کا نام ان کو خبر ہوگا کتنی مہنگی گاڑی ہے, 2-2.5 کروڑ روپے کی گاڑی آتی ہے ایک کار, اور مرسڈیز اور BMW اور بڑا محل. میں نے اتنا بڑا کوئی مسلمان کا آج تک محل نہیں دیکھا اپنی زندگی میں. اس کا وہاں تھا, اب تو اس کا انتقال ہو گیا. اس نے مجھے بلایا, کہنے لگا مولانا میں نے آپ کی تقریر سنی ہے, سلام دعا کی ہے, ہاتھ نہیں ملایا. میں نے کہا کیوں یہ ہاتھ کیوں نہیں ملانا ہے؟ آپ ہی پوچھ لیجیے. میں نے کیا ہوا؟ کہنے لگے میں گٹکا کھاتا تھا, مجھے عادت تھی, 20 سال سے گٹکا کھا رہا تھا, اور پھر میرے منہ میں ہلکا سا ایک دانہ نکلا, اس کے بعد وہ بڑا, پھر اس کا چیک اپ ہوا تو ڈاکٹر نے کہا تم کو کینسر ہے. کہتے ہیں جیسے ہی وہ رپورٹ آئی ہے نا, میری سارا نشہ, میری ساری دنیا داری, دنیا کا گھمنڈ, نوٹوں کی گڈیوں کی خوشبو, میری گاڑیوں کی چلانے کی اور اس میں بیٹھنے کا شوق, سارا میرا مر گیا. اب میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں اور یہ دولت میرے کسی کام کی نہیں ہے. اللہ اکبر. کہتا ہے میں رات کو ہاں سجدہ جب کرتا ہوں تو آپ کی میں نے ایک دو تقریر سنی, کہتا ہے میں جب سجدہ کرتا ہوں تب مجھ کو بڑا لطف آتا ہے. پہلے کبھی میں نے ایسا سجدہ نہیں کیا. جب یہ سوچ کے سجدہ کرتا ہوں کہ 1-1.5 مہینے کے بعد میں قبر کے اندر ہوں گا تو آنکھوں سے آنسو میرے بہت تیز نکلتے ہیں اور میں سسکنے لگتا ہوں, اور یہی کہتا ہوں میرے مالک مجھے معاف کر دینا, 1-1.5 مہینے کے بعد تیرا بندہ قبر کے نیچے ہوگا. میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اگر کینسر ہے تو دولت کسی کام کی ہے؟ بولو ذرا مجھے بتاؤ. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں شوگر ہے تو دولت کسی کام کی ہے؟ میٹھا نہیں کھا سکتے آپ بتائیں آپ کو بلڈ پریشر نہیں ہے تو آپ کو شکرانی ادا کرنا چاہیے. جاؤ جا کر کے لکھنؤ کے PGI میں ہسپتالوں میں جائیے اور جا کر کے لوگوں کو تلاش کیجئے. کسی کی کڈنیاں خراب ہیں, کسی کو کینسر ہے, تو کسی کو دل کا دورہ پڑا ہوا ہے. آپ جائیں گے اسپتالوں میں تو آپ کو اپنی زندگی سے پیار ہونے لگے گا, آپ شکوے شکایتیں اپنے دل سے نکال دیں گے. ایک بوڑھا آدمی اسپتال میں بھرتی ہوا, 90 سال کی تقریباً عمر ہے, اس کو جو ہے وہ سانس لینے میں دقت ہے, اس کو وینٹیلیٹر پہ رکھا گیا, تھوڑی دیر اس کو آکسیجن دیا گیا, ٹھیک ہو گیا. 1.5 دن میں وہ باہر آ گیا, اس کا بل آیا 1,90,000 کے تقریباً. اس نے بل دیکھا تو رونے لگا. ڈاکٹر نے کہا روتے ہو بڑے میاں, پیسے زیادہ لگ رہے ہیں؟ کہا نہیں ڈاکٹر صاحب, اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے کہ پورا اسپتال خرید سکتا ہوں. کہا پھر رو کیوں رہے ہو؟ کہا پھر یہی سوچ کے رو رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ تیری اسپتال کی میں نے لیتے. میں بوڑھا ہو گیا, میں نے سوچا نہیں کہ سانس لینا کتنی بڑی نعمت ہے. میں نے اپنے آقا اور رسول کی اگر یہ حدیث اپنی 30 سال کی عمر سے پہلے پڑھی ہوتی تو آج میری زندگی کا حال کچھ اور ہوتا, یہ نہ ہوتا. میرے آقا فرماتے ہیں اس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے. کتنے وقت کا؟ پورا مجمع بولے ذرا, پورا مجمع آواز آنی چاہیے. کتنے وقت کا؟ ایک وقت کا کھانا ہے, اور اللہ نے اس کو صحت دی ہے. وہ آدمی مالدار ہے, اس کو شکر ادا کرنا چاہیے. یعنی صحت اللہ کی 1000 نعمت ہے. آپ جائیے, جا کر کے اسپتالوں میں دیکھیے, اور یاد رکھنا آج کل کے ڈھونگی میاں جو گھوم رہے ہیں ان کی باتوں سے تمہارے گھر میں برکت نہیں آئیں گی, برکتیں شکر ادا کرنے سے آئیں گی. سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں غوث العظم کہ شکر کی شروعات, ولایت کی شروعات شکر سے ہوتی ہے, اور یہ اپنی منزلوں کو بھی شکر سے ہی پہنچتا ہے. یعنی اگر شکر نہیں ادا کرے گا بندہ ولی نہیں بن سکتا. شکر کس بات کا؟ ہاتھوں کا شکر, آنکھوں کا شکر, اولاد کا شکر. اب امام غزالی کہتے ہیں اچھا میں آپ نے پوچھ رہا ہوں, کوئی ایک بندہ بیٹھا ہوگا اللہ کا نیک بندہ جس نے کبھی یہ کہا ہوگا یا اللہ میں بے اولاد نہیں ہوں تیرا شکر ہے؟ کوئی ہوگا ایسا بندہ جس نے یہ کہا ہو؟ اللہ اکبر. امام غزالی کہتے ہیں جو اولاد پہ شکر نہیں ادا کرے گا یہ نعمت ہے چھن جائے گی, جو شکر ادا کرے گا نعمت میں اللہ برکتیں عطا کرے گا. کہنے لگے صاحب کیسے برکتیں؟ جب اولاد پیدا ہو گئی تب کیسی برکتیں؟ میری بہنوں سے پوچھو انہوں نے کبھی شکر ادا کیا؟ وہ 5 عورتوں کے درد کو سنے, بے اولاد مردوں کی درد کو سنے لوگ جو اپنی اولاد کو ہلکے میں لیتے ہیں. امام غزالی کہتے ہیں جو اپنی اولاد پہ شکر ادا کرے گا اللہ اس کی اولاد کو نیک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بنا دے گا؟ بولو کیا بات ہے, نیک بنا دے گا. جلدی بولو. نیک. اچھا دیکھو آپ میری بات ایک اور سن لو, اور انہوں نے طریقہ بتایا, میری بہنیں بیٹھی ہیں تو طریقہ سن لو. میں نے یہ تقریر میں تھوڑی تمیز, میں نے یہ ہر تقریر میں کہتا ہوں کہ یہ شکر میری زندگی کا ایک مقصد بن گیا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں مجھے پوری زندگی ہو گئی, میں نے کبھی کہا ہی نہیں کہ گرمی بہت ہو رہی ہے. آج تک مجھے بھول کے بھی یاد نہیں میں نے کہا. میرے بچپن میں میرے بڑے تایا اللہ ان کی بخشش کرے اپنے بزرگوں کو یاد کرنا چاہیے, انہوں نے مجھے بچپن میں یہی چیز سمجھائی تھی. اور کہتے تھے بیٹے کبھی نہ کہنا ہوا تیز چل رہی ہے. ہاں ایک صحابی نے کہا تھا ہوا تیز چل رہی ہے,
حضور نے فرمایا ایسے نہ کہو کہ ہوا تیز چل رہی ہے، یوں کہو کہ اللہ چلا رہا ہے تو ہوا تیز چل رہی ہے۔ آج کے بعد یہ سب ناشکری کے الفاظ اپنی زندگیوں سے نکالیں۔ بیوی اپنے آدمی سے کہے ہمارے گھر میں کھانا بھی ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، کھانا بھی ٹھیک ہے، پانی بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، ہمارے گھر میں بچوں کی فیس بھی جمع ہو رہی ہے، آج کے زمانے کے اعتبار سے بجلی بھی جمع، بل جمع ہو رہا ہے، کھانا پینا سب کے، کپڑے وپڑے بھی ٹھیک ہے۔ آدمی کہے یہ میں نہیں کر رہا ہوں بیگم، بلکہ یہ میرا رب کا کرم ہے، ورنہ لوگ جاتے ہیں کام پہ واپس نہیں آتے، راستے میں دنیا سے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے دنیا میں زندگی بھی دی ہے اور یہ نعمتیں بھی دی ہیں۔ امام غزالی کہتے ہیں اگر ایسا بندہ ایسے میاں بیوی گھر میں شکر ادا کریں گے تو امام غزالی کہتے ہیں میرا ایمان کہتا ہے اس کے ایک گھر میں نہیں بلکہ قیامت تک اللہ اس گھر کی برکتوں کو ختم نہیں۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ دستار بندی، اندر آ جاؤ، حضور آگے سید قریب آ جاؤ، سبات میاں صاحب قبلہ، قریب آ کے کھڑے ہو جاؤ، قریب آ کے کھڑے ماشاءاللہ ہو جاؤ۔ بہت عمدہ۔ شکر کی فضیلت کی بات کر رہا تھا، ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ مولانا روم نے ایک واقعہ لکھا ہے، آخری بات زور سے بولو سبحان اللہ اس موضوع سبحان پر۔ اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، یہ سارے علماء ہیں، میں تو آپ کا خادم ہوں، میری تو اپنی کوئی اوقات نہیں، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے۔ اللہ مجھے گھمنڈ سے بچائے، اللہ غرور سے بچائے، اللہ کبر سے بچائے، میرا مالک ہمیشہ اپنی محبت دے۔ مولانا روم کہتے ہیں، اچھا آپ نے حاتم طائی کا نام سنا ہے؟ یہ جو جا رہا ہے شاید میرے بھائی نے نہیں سنا ہے حاتم طائی کا نام، ورنہ یہ بیٹھ کے سنتا ضرور تھا۔ اچھا اس کے موبائل نے بیچارے نے مجبور کیا ہے، یہ موبائل بھی آج کل میں بیماری، میرے حساب سے اس دور کے لوگ سب سے زیادہ جو جہنم میں جائیں گے اس کی وجہ موبائل کی ہے۔ یہ موبائل اتنا خطرناک ہے۔ ابھی مسجد نبوی شریف میں نماز ہو رہی تھی وہاں، یا تو امام نے وہاں کی نماز کے بارے میں آپ کو پتا ہے ہمارا کیا عقیدہ ہے، میں بات کر رہا ہوں۔ حضور کے ممبر پہ کے قریب میں ایک آدمی پڑھ رہا تھا نماز پیچھے بیٹھ کے، اس کے موبائل میں گانا لگا ہوا تھا۔ جب مولانا نے سلام پھیرنے والے وقت میں جو جلسے میں بیٹھتے ہیں بالکل خاموشی تھی، اس کا فون آیا، گانا بجا پوری مسجد نبوی میں، اور پھر وہ جو امام تھا وہ کھڑے ہو کے رویا۔ یہ آفت ہے، اس کو اپنے دل سے نکالو۔ حاتم طائی سے کسی نے پوچھا آپ نے اپنے آپ سے زیادہ کوئی دیکھا ایسا انسان جو آپ سے بھی زیادہ سخی ہو؟ تو انہوں نے کہاں دیکھا، کہاں دیکھا؟ کہتے میں سفر پہ جا رہا تھا تو اس وجہ سے وہ مجھے بھوک تھی تو میں نے کہا کچھ ملے گا، تو ایک عرب کا بدو تھا، میں اس کے گھر میں گھس گیا، اس نے کہا آئیے تشریف لائیے۔ اچھا غریب جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے پاس زیادہ دولت نہیں ہوتی مگر اللہ دل بہت بڑا دیتا ہے ہم لوگوں کو۔ کہتے ہیں اس نے لیتے دیتے ایک دم بکرا ذبح کیا اور اس کی کلیجی بھون کے میرے سامنے میں نے کھائی، میں نے کہا نہایت ہی مزے دار ہے، یہ ذائقے مند ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد آیا تو اور کاٹ کے اس نے رکھی سامنے کلیجیاں، کھائیے، کہتے وہ اس سے زیادہ اچھی تھی۔ میں نے کہا یہ سب پہلے سے زیادہ اچھی ہے، بہت اچھی ہے۔ وہ چلا گیا، صبح کو میں سو کے اٹھا تو دو کلیجیاں اس نے میرے سامنے اور آ کے رکھ دی، کہنے لگے لیجیے کھائیے۔ میں نے کہا کہ اور مگر تعریف مت کیجیے۔ کہا کیوں؟ کہا بس آپ کھا لیجیے، تعریف مت کیجیے۔ کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ ہمارے یہاں جب کوئی مہمان کسی کھانے کی تعریف کرتا ہے تو اس کا مطلب شائستہ انداز میں اسے اور چاہیے ہوتا ہے، یعنی جب کوئی کہتا ہے بریانی اچھی ہے تو ہم کہتے ہیں اور کھا لو، جب کوئی کہتا ہے یہ کھیر اچھی لگ رہی ہے اور لیجیے، یہ سالن اچھا لگ رہا ہے ہم کہتے ہیں یہ شوربہ اچھا لگ رہا ہے، یہ دال اچھی لگ رہی ہے اور لے لیجیے۔ کہنے لگے حضور جتنے میرے بکرے تھے میں نے سارے ذبح کر دیے، اب اگر آپ تعریف کریں گے تو میں ہو جاؤں گا شرمندہ، لہٰذا آپ اب تعریف نہ کریں، بس آپ کھا لیں۔ امام مولانا روم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے انسان بھی انسان کے کھانے کی تعریف کرے تو انسان کا دل بھی چاہتا ہے وہ اسے اور کھلائے، مگر وہ ایک دن یہ کہہ دے گا اب میرے خزانے ختم ہو گئے۔ مگر اللہ کا بندہ جب اللہ کا شکر ادا کرتا رہے گا تو اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، تم شکر ادا کرتے جاؤ گے وہ تمہیں نوازتا جائے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو وہ نعمتیں بڑھاتا جائے گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا اچھا حضرت، ماشاءاللہ، بہت عمدہ حضور، ماشاءاللہ۔ جواب نہیں اس کے حضرت۔ بعد عوام سے میری گزارش ہے، اے بیٹا آج کے بعد اپنی زندگی میں بس یہ ناشکری نکالو اور شکر شامل کرو، اگر ایک مہینے کے اندر زندگی نہ بدلے تو اپنے رب سے، میری بہنیں بھی ناشکری نہ کیا کرو،
میں 2-3 شعر پڑھنا چاہ رہا ہوں، کہ اجازت ہے تو آپ پڑھ دوں. کرم ہوگا حضرت کرم. ہمارے مولانا ہارون علیمی صاحب تشریف رکھتے ہیں، یہ ہمارے حضرت ہیں. مولانا مقصود عالم صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں ہمارے. میں نے آپ سے کہا نا مولا علی کی ملاقات ہوئی. ہمارے بزرگوں کا معاملہ الگ تھا تھوڑا سا، اور ہمارا تھوڑا سا الگ ہو گیا. ہمارے یہاں کچھ ایسے مشائخ ہیں جو تھوڑا سا میں میں صرف ان کو تھوڑا سا اشارہ کروں گا، آپ سمجھ جائیں گے. مولا علی، سیدنا مولا علی سے ملاقات ہوئی کس کی؟ سیدنا اویس قرنی کی. تو حضرت عمر بھی ہیں، تو حضرت علی نے کہا پوچھو یہی ہے، کنفرم کرو. دیکھا تو یہ عرفات میں نماز پڑھ رہے تھے، اور جب تو ان کا مصلی بھیگا ہوا تھا. ہم نے مصلی نہیں بھگایا ہوا، ہم لوگ مصلی نہیں بھگوتے. حضرت علی نے ان سے پوچھا کیا نام ہے آپ کا؟ تو بغیر پلٹے پیچھے نہیں دیکھا، اللہ کا بندہ. حضرت علی نے فرمایا اللہ کے تو ساری بندے ہوتے ہیں، آپ کے ماں باپ نے کوئی نام بھی رکھا آپ کا؟ نہیں. تو پیچھے پلٹے اور پورا چہرہ بھیگا ہوا تھا آنسوؤں سے. کہنے لگے علی، اللہ کی پہلے ملاقات نہیں ہے، اے علی اگر اللہ مجھے بخش دے تو میرا نام اویس کرنی ہے، اور اگر نہ بخشے تو پھر کیا نام ہے. آج تو اگر حضرت لوگوں کا اشتہار میں نام چھوٹا جائے تو گاڑی پیچھے ہو جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ اشتہار میں عزت نہیں دی تو جلسے میں کیا عزت دے گا. اب اس جاہل کو کوئی یہ سمجھائے کہ عزت بھائی جلسے والا نہیں دیتا، عزت تو اللہ عطا کرتا ہے. اللہ دیتا. بے شک حق ہے حضرت. جواب نہیں ماشاءاللہ، سچ بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ دستار بندی. بہت عمدہ حضرت ماشاءاللہ. میں 2-3 شعر پڑھ دیتا ہوں، آپ لوگ سب ذرا زور سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، یہ اس وجہ سے نہیں کہلوا رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو زمین ہے نا، حضور فرماتے ہیں زمین کا ایک حصہ یہ جس پہ بیٹھے ہیں، یہ اس کے پڑوس والے حصے سے یہ دوسرے دن یہ فخر کرتا ہے، پراؤڈ فیل کرتا ہے، اور کہتا ہے میرے اوپر کل ایسا بندہ گزرا تھا جس نے اللہ کا ذکر کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار حضور مفتی اعظم ہند یہ گزر رہے تھے کچھ بچ کے جنگل میں، تو آپ کی جو گاڑی ہے نا وہ تھوڑی سی بھٹک گئی راستہ. تو لوگوں نے کہا حضور ہم راستہ بھٹک گئے، جنگلوں میں آ گئے، دعا فرمائیں. آپ تسبیح پڑھ رہے تھے، فرمایا میں راستہ بھٹکنے کے لیے نہیں آیا، میرے نصیب میں لکھا تھا اس جنگل میں کھڑے ہو کے اللہ کا ذکر کرنا، میں وہی کرنے آیا ہوں. اللہ ماشاءاللہ. کبھی ایسی جگہ میپ لے جائے، اے بیٹا اے آئے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. اور آپ کی جگہ لوگ آ جائیں. میں کہہ رہا ہوں نا موبائلوں میں میسج آیا ہے. ہاں. میں نے تو حضور کی بارگاہ میں لوگوں کو محروم دیکھا ہے، موبائل میں لگے رہتے ہیں، درود نہیں پڑھتے ہیں، اپنی عورتوں سے معاذ اللہ وہاں پر باتیں کرتے ہیں، ان کی عورتوں کو پوری مسجد دیکھتی ہے. موبائل نے ستیہ ناش کر دیا ہمارے. یعنی کعبے میں، اب کعبے میں طواف کر رہا ہے، عورت سے ویڈیو کال کر رہا ہے، پورا جتنا طواف کر رہے ہیں اس کی عورت کو دیکھ. جس کی نظر پڑ رہی دیکھے گا نہیں دیکھے. پڑھتا ہوں 2-3 شعر تو سبحان اللہ کہنے سے ہمارے یہاں 90 نیکیاں ملتی ہیں. ہمارے یہاں آپ کے یہاں آپ کہنے سے کہہ رہے ہو، ایسا لگ رہا ہے مجھے دے دو گے اپنی نیکیاں. ذرا زور سے تو بولو یار. سبحان اللہ یہ بات ہے. ادھر والے لوگ ذرا بولو سبحان اللہ. سبحان یہ ادھر اللہ. والے بولو ذرا سبحان اللہ. اب اگر میں ایسے ایک ایک کر کے سب کو بلواؤں گا کتنا ٹائم ہوگا؟ ایک ساتھ سب بولو ذرا یا سبحان اللہ. سبحان اللہ. زبان بھی سے کہنا جو مدینے کو تو جائے، تیرے در کی آرزو میں یہ دیوانہ مر نہ جائے. پڑھو ذرا میرے ساتھ. تیرے در کی آرزو میں یہ دیوانہ جسے جان ہو مدینے میرے ساتھ گنگنائے.
تیرے در کی آرزو میں یہ دیوار اور تیرے غم میں کاش سرور میری زندگی یہ گزرے تیرے غم میں کاش سرور میری زندگی یہ گزرے اور مجھے موت بھی جو آئے تیرے شہر ہی میں آئے مجھے آمین آمین ماشاءاللہ حضرت اللہم آمین ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آمین سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے موت اچھا یہ ایک شعر پر یہ علماء کی دعائیں چاہتا ہوں اگر یہ شعر میں نے کہہ دیا ہو ٹھیک ٹھاک تو دعائیں دے دیں میرے ساتھ پڑھیں تیرے در کی آرزو میں یہ دیوار اور جب ذکر جنتوں کا وائز کے لب پہ آئے جب ذکر جنتوں کا وائز کے لب پہ آئے تو تیرے عاشقوں کو آقا تیرا شہر یاد آئے ماشاءاللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت مدینہ شریف فضائل مدینہ شریف حضور سید شباہت میاں صاحب قبلہ میرے ساتھ پڑھو ذرا ایک ساتھ تیرے در کی آرزو میں یہ دیوار مر نہ جائے اور سوچو تو کیسا ہوگا جذبہ ابو بکر کا سوچو تو کیسا ہوگا جذبہ ابو بکر کا کاندھوں پہ مصطفیٰ کو جو غار پہ چڑھائے اچھا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سنیں ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں اور صحابہ کے بھی جلدی بولو اللہ کسی پہ مسلک پہ قائم رکھے آمین کہو آمین یا رب العالمین اور ہم صحابہ سے بھی پیار کھل کے کرتے ہیں اہل بیت کا بھی پیار ہمارے دلوں میں کھل کے دل لگا کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار کی نظر کا سرکار کی نظر کا یہ حال ہے عمر کا سرکار کی نظر کا یہ حال ہے عمر کا وہ جدھر سے گزرے شیطان بھاگ جائے واہ 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 کیا اچھا حضرت ماشاءاللہ شیطان بھاگ جائے واہ 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 جواب نہیں ماشاءاللہ ایک شعر اور پڑھ دوں یہ لگ رہا آپ لوگوں کو نہیں پڑھا کرم ہوگا حضور ماشاءاللہ جسے مصطفیٰ دعا دے جسے مصطفیٰ دعا دے آبے دہن لگا دے ماشاءاللہ جسے مصطفیٰ دعا دے آبے دہن لگا دے پھر شیر وہ خدا کا خیبر اکھاڑ ماشاءاللہ حضرت بہت عمدہ جواب نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات حضرت جواب نہیں ماشاءاللہ اچھا ہماری بہنیں بیٹھی ہیں ان کی سبحان خدمت اللہ کر رہا ہوں سبحان اللہ اپنی بہنوں کی نظر کر رہا ہوں ایک شعر میری بہنیں بیٹیاں ہماری آج کل نماز نہیں پڑھ پاتی بیچاری صبح اٹھنا پڑتا ہے تو ناشتہ بنانا ہے بچوں کے لیے پھر اس کے برتن دھونے دوپہر کا کھانا بنانا ہے پھر اس کا برتن دھونے پھر شام کا کھانا جھاڑو کپڑے برتن دنیا بھر کے کام کرنے ہوتے ہیں
10-15 मिनट गीबत भी करने के लिए उनको निकालना होता है टाइम, तो बेचारी नमाज नहीं पढ़ पाती। उन मेरी बहनों की नजर ये शेर है, जरा आप कहें तो सुना दूं, जरा जोर से बोले जी जरा हजरत सुना। माशाल्लाह। बस इतने लोग ना हो, वरना मैं पढ़ूंगा नहीं पहले। मुझे एक शेर और पढ़ूंगा, ये लोग, मुझे थोड़ा घबराहट होती है लोगों के आने से। ठीक है, अच्छा माशाल्लाह, बड़ी बहुत मेहरबानी। उम्दा शायरी। अभी आना भी है तो एक एक करके आओ। अब ये शेर सुनो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तेरे दर, अरे आवाज तो निकालो, क्या पढ़ रहा हूं मैं। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार, मर न जाए, और बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर है। मेरे मुस्तफा की बेटी कितनी अजीम तर है, जो इशा में सर झुकाए और फज्र में उठा इशा में सर। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। मसलके आला हजरत फैजान गौसे आजम। एक शेर सुनिए। माशाल्लाह हजरत, बहुत उम्दा खूबसूरत। जवाब नहीं हजरत। तपती हुई जमीन पर हजरत बिलाल बोले, क्या बात हजरत। तपती हुई जमीन पर हजरत बिलाल बोले कि छूटे न तेरा दामन, ये जान जाए जा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम। बहुत उम्दा हजरत, जवाब नहीं माशाल्लाह। सुभान कोई अल्लाह, सुभान मिसले अल्लाह। इब्ने हैदर और मखसूस साहब, सारे उलमा की दुआएं। कोई मिसल, अच्छा आप अच्छे लोग हो इस वजह से पीछे देख रहा हूं मैं, वरना मैं देखता वेखता नहीं, मैं देखता हूँ सामने तो नहीं। उलमा से मैं दुआएं चाहता हूँ, तवज्जो नहीं चाहता, है ना। वो लोग जब ज्यादा कर ले रखते हैं तो फिर अभी शेर सुने, क्योंकि हम बदतमीज नहीं, हमने तमीज सीखा है अपने घर वालों से। अब बस वही बात है, हम उलमा से ये नहीं कहेंगे तुम सुभान अल्लाह, ये कौन सी बात है, हम क्यों कहेंगे। भाई वो खुद जानते हैं कि क्या मामला है, मैं उन्हें समझाऊंगा। और वो कुछ शायरों को हमने देखा है, वो बड़ा सख्त हो जाते हैं।